لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹر پیغام میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے معاون کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی تھی. وزیر اعظم نے میری درخواست کو منظور کیا ہے اور وزیر اعظم نے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑنے کی درخواست قبول کی ہے. عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اپنے ٹویٹر پیغام میں عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے قلمدان واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی اور وزیر اعظم نے یہ درخواست قبول کر لی ہے. اسی متعلق اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی انیقہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. انیقہ، بتائیے گا، اچانک سے اس طرح سے ٹویٹ کیا گیا ہے چیئرمین سیپیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے اور عہدہ چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، کیا وجہ سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو اثاثوں کی اور تقریباً 90 کمپنیز کی جو بات سامنے آئی تھی، اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب ایز این ایس اے پی ایم کچھ کنٹروورسی کی طرف چلے گئے تھے. وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ادارہ ہائیلی اسٹیمڈ ہے، جو ادارہ پاکستان کی جو سالمیت اور بقا ہے اس کا ضامن ہے. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ بہتر سمجھا اور یہ سوچا کہ ادارے کی ساکھ سٹیٹ پہ کسی طریقے سے نہ آئے، اسی لیے وہ فوری طور پر ریزائن کرتے ہیں. اور جو ہی یہ کنٹروورسی سٹر ہوئی ہے تو اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ریزگنیشن اپنا ٹینڈر کر دیا، جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہیں ان کی جو دی ہوئی جو ایکسپلینیشن ہے وہ قبول ہے اور ان کو اس ایکسپلینیشن میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. لیکن کنٹروورسی ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہی تھی، بڑے عرصے سے نہیں کر رہی تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ جس ادارے سے عاصم سلیم باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، یعنی پاکستان آرمی سے، وہاں انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ اس چیز کی تشہیر کی جا رہی ہو، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اندر ہی اندر بہت سارے معاملات میں چل رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ بہت بڑے بڑے عہدوں سے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے ان کی چھوٹی خرد برد کے اوپر بھی. تو یہاں جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا معاملہ بنا ہے اس کے اندر کچھ پروف تو نہیں ہوا، لیکن ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی اور کنٹروورسی سے جو شر پسند عناصر ہیں کچھ، وہ اس کو ریلیٹ کرے پورے کے پورے ادارے کے ساتھ. ایسی صورت میں مجھے یہ جہاں تک علم ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کو فردر ایگریویٹ ہونے کی بجائے اس کو یہیں ختم کرنے کا ڈیسیژن لیا ہے. جو ریزگنیشن تھا وہ بہت عرصے سے ان کے پاس پڑا ہوا تھا. عاصم سلیم باجوہ صاحب نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس عہدے کے اوپر نہیں فردر کام کروں گا اور میں صرف سی پیک کے معاملے کے اوپر چلتا رہوں گا، تاکہ جو سی پیک کا کام ہے وہ ہیمپر نہ ہو اور وہ اس کے بیچ میں کوئی رکھنا نہ پڑے. لیکن یہ سیاسی عہدہ میرے لیے سنبھالنا پاسبل نہیں ہے. اس ٹائم پہ وزیر اعظم نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن جو کچھ قریبی لوگ ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھایا بھی کہ جو پولیٹیکل کنٹروورسی بن رہی ہے، پھر ادارے کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اپوزیشن نے کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کو اس بات پہ تانے بھی دیے اور اس بات پہ کافی سننا بھی پڑی عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ. پھر پوری کی پوری اپوزیشن کی ایک کیمپین شروع ہو گئی کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو آپ نے اپنی حکومت میں کیوں رکھا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا. پھر نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جانے لگا. تو وہ تمام کی تمام چیزیں الٹیمیٹلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا وزیر اعظم صاحب نے کہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لینا ہی بہتر ہے. حالانکہ یہی استعفیٰ انہوں نے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور معاون خصوصی، سابق معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ان کی ایکسپلینیشن ان کو بالکل قبول ہے. لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ ڈیسیژن کیا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری سین ڈیسیژن. اس سے اپوزیشن کے پاس جو ایک جواز تھا، ایک تو ادارے کو بھی ملائن کرنے کا، دوسرا وزیر اعظم صاحب کو یہ جو ہے بار بار سنانے کا کہ دیکھیے آپ ادارے کے کسی شخص کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اکاؤنٹیبلٹی صرف اور صرف آپ کی جو ہے وہ اپوزیشن تک ہے. آپ ادارے کسی اہم ادارے کے ریٹائرڈ شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ سٹنگ شخص کو کیا کہیں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ والا جواز بھی اب اپوزیشن کے پاس تنقید کا نہیں رہے گا. بہت شکریہ. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی انیقہ نثار ہمارے ساتھ موجود تھی.
یہ تھی کیا بھی تازہ ترین